اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہے۔ ہدیہ درود پاک پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و طبیبنا و قلوبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کافی دیر سے آپ تمام حضرات نعت و منقبت نقیب ہندوستان کی نقابت سماعت کر رہے تھے اور اپنے ایمان و عقیدے کے اندر ایک چاشنی پیدا کر رہے تھے، اور میں تو کہوں کہ یہ بڑا اچھا وقت ہے، یہ بڑا بہتر وقت ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ یہ گھڑی، یہ لمحے سب کو میسر نہیں آتے، کیونکہ اکثر کہا کرتا ہوں ایک لمحہ ذکر مصطفیٰ میں بیٹھنا 1000 سال زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ 1000 سال زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس شادی کے بہترین پروگرام میں ہم اور آپ جب کوئی میلاد یا کوئی پروگرام یا کسی چیز کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی کسی کام کو کرتے ہیں، چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو، ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جو نبی کو یاد کرتا ہے نبی اسے یاد کرتے ہیں، نبی اسے یاد کرتے ہیں۔ اور حق تو یہ ہے، علماء نے کہا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ یہی دعا کریں، یا اللہ جب تک دنیا میں رکھ تو نبی کی محبت میں رکھ، قبر میں جائیں تو سرکار کی زیارت عطا فرما، اور میدان محشر میں جائیں تو سرکار مدینہ کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک شاعر نے کہا ہے ساری کونین پہ سرکار نظر رکھتے ہیں، ساری کونین پہ سرکار نظر رکھتے ہیں، وہ رب کے محبوب ہیں، سب کی خبر رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی! وہ رب کے محبوب ہیں، سب کی خبر رکھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی خبر رکھیں، اپنے ایمان کی خبر رکھیں، اور اپنے حقوق کی خبر رکھیں۔ کیا بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا حق کیا ہے۔ جب ہم متحد ہو کر اپنے حقوق کو سمجھیں گے تو پھر یاد رکھیے حکومت بھی ہماری ہوگی اور عدالت بھی ہماری ہوگی۔ کیا بات ہے بھائی! حکومت بھی ہماری ہوگی، عدالت بھی ہماری ہوگی۔ اور جب ہم اپنے حقوق کو نہیں سمجھیں گے تو جوہر کانپوری نے کہا تھا ہم ہی کو دنیا قاتل کہے گی، ہم ہی پہ قتل عام ہوگا، اور ہم ہی کنواں کھودتے پھریں گے، اور ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ کیا بات ہے! آج وقت آیا ہے، آج ماحول ہے کہ ہم اپنے حقوق کو سمجھیں، اپنے وقت کو سمجھیں، اپنے اہمیت والی چیز کو سمجھیں۔ ہم ہیں کیا، ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب ہم متحد ہو جائیں گے تو علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے جب تم متحد ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے اوپر فضل فرمائے گا اور کرم فرمائے گا۔ درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شاعر نے کہا ہے ساری کونین پہ سرکار نظر رکھتے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں، کس کو کیا کہہ رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں،
میرے آقا سب کچھ جانتے ہیں، بے شک بے میرے شک آقا سب کچھ جانتے ہیں، ساری کونین کے سرکار ہیں، سب کی خبر رکھتے ہیں، وہ رب کے محبوب ہیں، سب کی خبر رکھتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ نہ توشہ ہے نہ ہم زیادہ سفر رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ بیٹھ جائیے آپ، بس ہو گیا نا، بیٹھ جائیے۔ اسی کے اندر پھر کل میدان محشر میں روح بھی ڈالنا ہوگا۔ لوگ بڑی شوق سے تصویر کھنچاتے ہیں اور منگا لیتے ہیں، کل حکم دے گا اللہ کہ اس میں جان ڈالو، نہیں جان ڈالو گے تو پھر جہنم میں جاؤ۔ اس لیے اس کا پرہیز کیجیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کونین کے سرکار ہیں، سب پر نظر رکھتے ہیں، وہ رب کے محبوب ہیں، سب کی خبر رکھتے ہیں، نہ توشہ ہے نہ ہم زیادہ سفر رکھتے ہیں، کیا بات نہ توشہ ہے نہ ہم زیادہ سفر رکھتے ہیں، صرف سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، صرف سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں۔ اور ہم غلامان مدینہ کو بھکاری نہ سمجھ۔ اگر ہم آپ کے پاس آئیں اور سوال کریں تو یہ مت کہیے یہ بھکاری ہے، ہم غلامان مدینہ کو بھکاری نہ سمجھ، ہم اپنے پلکوں پہ ستاروں کے گوہر رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات اپنے ہے، پلکوں پہ ستاروں کے گوہر رکھتے ہیں۔ آپ لوگ کب بولیں گے؟ جب دنیا سے گزر جائیں گے تب بولیے، آپ بھی بولیے سبحان اللہ۔ نہ ٹھنڈی لگ رہی ہو جب اترتے ہیں مدینے میں تو جبریل امی، جی، جب اترتے ہیں مدینے میں تو جبریل امی خوف سے سمٹے ہوئے پر رکھتے ہیں، خوف سے سمٹے ہوئے پر رکھتے ہیں۔ اور میں تو کہوں بڑے اچھوں سے اچھا تجھ سا اچھا ہو نہیں سکتا، کہیے یا رسول اللہ، بڑے اچھوں سے اچھا تجھ سا اچھا ہو نہیں سکتا، بڑے اونچوں سے اونچا تجھ سا اونچا ہو نہیں سکتا، بڑے اونچوں سے اونچا تجھ سا اونچا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ محبوب ہے جس کو بنا کر خود خدا کہہ دے، تو وہ محبوب ہے جس کو بنا کر خود خدا کہہ دے۔ اب دنیا میں کوئی ایسا ہنسی پیدا ہو نہیں سکتا، اب دنیا میں کوئی ایسا ہنسی پیدا ہو نہیں سکتا۔ خدا یکتا ہے الوہیت میں، بولیے سبحان اللہ، خدا یکتا ہے الوہیت میں، تو یکتا ہے رسالت میں۔ توجہ چاہوں گا، خدا یکتا ہے الوہیت میں، تو یکتا ہے رسالت میں۔ اب کسی کو نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا، اب کسی کو نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا۔ اور یا اللہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں دی ہے تو رکھنے کا خبر بھی دینا، پاؤں دی ہے تو رکھنے کا خبر بھی دینا۔ اور یوں تو میں گونگا تھا، گفتگو کا سلیقہ سکھایا تو نے، کیا بات ہے، اب میں بولوں تو میری باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں تو میری باتوں میں اثر بھی دینا۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یا مخدوم نہ ربط از درد کسے محروم، بہر اولاد خیش یا اشرف، حاکم وقت را بکن محکوم، حاکم وقت را بکن محکوم، در غلو توکی غلامی شہ اشرف دارم، یا حبیبی بطفیل شاہ سمنا مدد، یا حبیبی بطفیل شاہ سمنا مدد، برائے مصطفیٰ بحر شبیر، کہیے سبحان اللہ، برائے مصطفیٰ بحر شبیر، کرم کر دو یا اشرف جہانگیر، کرم کر دو یا اشرف جہانگیر۔ درود پاک پڑھیے، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندوں کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پاک ہے وہ ذات۔ اچھا، رب تبارک و تعالیٰ نے لفظ
سبحان سے شروع کیا ہے. کیا بات. سبحان اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور رب خود گواہی دے رہا ہے. بھیجنے والا پاک ہے, بھیجنے والا پاک ہے. جو جا رہا ہے رب کے پاس وہ بھی پاک ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے لینے کے لیے وہ بھی پاک ہے. کیا بات ہے. اور جس سواری سے مصطفیٰ جا رہے ہیں وہ بھی پاک ہے. اور جس جگہ سے مصطفیٰ کا معراج ہو رہا ہے وہ بھی پاک ہے. اور جہاں مصطفیٰ امامت کریں گے وہ بھی جگہ پاک ہے. اور جہاں ملنے جا رہے ہیں وہ بھی پاک ہے. تو پتا چلا کہ اسلام زندہ ہے, ایمان زندہ ہے, ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. اور نام ہی نام ہے. جو کچھ حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, ذکر معراج مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت عمدہ. زندہ حضرت محترم, یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اب اگر کوئی اختلاف کرے, کوئی کہے مصطفیٰ معراج میں جسمانی ساتھ گئے تھے یا روحانی کے ساتھ گئے تھے, اب یہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جانے والا جانتا ہے, لے جانے والا جانتا ہے, جس کے پاس گئے وہ جانتا ہے. تم کیا جانتے ہو؟ ارے حضرت صدیق نے بتا دیا, یا رسول اللہ آپ گئے تھے, ہم نے مانا, ہم نے جانا, ہم نے پہچانا. تو رب نے کہا محبوب جو تجھے مان لیا, جو تجھے پہچان لیا, میں نے بھی اسے مانا, میں نے بھی اسے پہچانا. اور محبوب میں نے وعدہ فرما لیا ہے جتنے تمہارے ہوں گے اتنے ہمارے ہوں گے, جتنے کو تو چاہے گا اتنے کو میں بھی چاہوں گا. کتابوں میں آتا ہے, علماء بیان کرتے ہیں. آج تو لوگ اختلاف کرتے ہیں, پوچھتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. کہا جاتا ہے کیا مصطفیٰ معراج میں گئے تھے, راتوں رات لامکاں میں گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیوں نے کہا تم نہیں مانو گے نہ مانو, لیکن آنے والے وقت میں تو نہیں مانے گا, تیرا بیٹا تو ضرور مانے گا, تیرا بیٹا ضرور مانے گا. میں تو کہا کرتا ہوں, نقیب صاحب موجود ہیں, پنجتن اپنے, کہ سبحان اللہ, پنجتن اپنے تو نہ مان, لیکن یاد رکھ پنجتن اپنے, خدا اپنا, صحابہ اپنے. منکرو یہ تو بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے, منکرو یہ تو بتاؤ تمہارا کیا ہے. آج تو تم کہہ رہے ہو قرآن کے 26 آیتیں اختلاف لاتے ہیں, دہشت گرد ہیں, انہیں نکال دیا جائے. حضرت عمر نے, حضرت صدیق نے, عثمان نے زبردستی لکھوا دیا ہے. یاد رکھو اگر تم یہ بات کر رہے ہو تو اسے بھی ذہن نشین فرما لو. حضرت صدیق خلیفہ تھے, حضرت عمر خلیفہ تھے, حضرت عثمان خلیفہ تھے, اس کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا خلیفہ ہوئے. ہم سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت مولا علی تھے, جنہیں سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. جو اتنا علم رکھتا ہو کیا اسے پتا نہ چلا کہ 26 آیتیں کہاں سے لائی گئی ہیں, یہ کس طرح کی ہیں؟ وسیم رضوی کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر غلطیں ہوتی تو پھر حضرت امام حسن برداشت نہ کر سکتے, حضرت امام حسین کربلا میں نہ آ کر کے پہلے اس کے ساتھ اختلاف کر جاتے. تو پتہ یہ چلتا ہے نہ تم علی کے ہو, نہ تم حسین کے ہو, نہ تم حسن کے ہو, نہ تم صحابی کے ہو, تم غدار ہو. تم اہل بیت کے نہیں بلکہ تم غدار ہو, تم غدار ہو. تمہاری سازش یہ ہے, تمہارے طریقے یہ ہیں, یہودی عام ہو جائے, یہودیت عام ہو جائے, عیسائیت عام ہو جائے. تم چلتے ہو تو یہودی کے اشارے پر چلتے ہو, بولتے ہو تو یہودی کے اشارے پر چلتے ہو. یاد رکھو تمہیں تمہاری حکومت مبارک ہو, ہمیں ہمارا خدا مبارک ہو.
سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے. رب نے فرمایا اے بلبل سدرا آج محبوب کی یاد آئی ہے, واہ محبوب کو میرے پاس لے کر کے آؤ. کتابوں میں آتا ہے, مدارج النبوہ میں ہے, بخاری شریف میں معراج کے واقعات درج ہیں. حضرت جبرائیل آئے, دیکھا محبوب تو سو رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ. محبوب سو رہے ہیں, سوچا جگاؤں کیسے, آواز دیتا ہوں تو بے ادبی ہوگی, اگر باہر سے آواز دوں تو بے ادبی ہوگی, کیونکہ قرآن نے تو کہہ دیا ہے اگر تم نبی کو آواز دے کر پکارو گے تو انتحبط اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا. جبرائیل وحی الہی لے کر آتے تھے, انہیں پتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے, مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے, مصطفیٰ کیا ہے. کتابوں میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا, مولا تیرے محبوب تو سو رہے ہیں, انہیں جگاؤں کیسے. تو رب نے کہا اے جبرائیل میرے محبوب تو سراپا نور ہے, اسی نور سے میں نے بھی تجھے کافور بنایا ہے. اے جبرائیل اپنے زبی کو مصطفیٰ کے طلبوں میں رگڑو, ٹھنڈک محسوس ہوگی, میرا محبوب بیدار ہو جائے گا. کتابوں میں آتا ہے اب حضرت جبرائیل ہیں, مصطفیٰ کے طلبوں کو چوم رہے ہیں, سبحان اللہ. مصطفیٰ کے طلبوں کو چوم رہے ہیں. اب جو یہ کہتے ہیں کہ چومنا شرک ہے, چومنا بدعت ہے, حضرت جبرائیل سے بھی کوئی زیادہ جانتا ہے. گلیوں میں دیکھا, کیا بات ہے, واہ حضرت جبرائیل سے بھی کوئی زیادہ جانتا ہے. واہ. حضرت جبرائیل فرشتوں کے امام ہیں. امام حضرت جبرائیل امام ہو کر کے نبیوں کے امام کا تلوا چوم رہے ہیں, تلوا چوم رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں جہاں بھی اہل بیت کا غلام مل جائے, جہاں بھی اللہ والوں کا غلام مل جائے, جہاں اللہ کی نشانی ہو وہاں تم چوم لیا کرو تاکہ فرق ہو جائے. جس کو چوما جاتا ہے اس کو پوجا نہیں جاتا, جس کو پوجا جاتا ہے اس کو چوما نہیں جاتا. خدا کو پوجا جاتا ہے اور مصطفیٰ کو چوما جاتا ہے. حضرت محترم حضرت جبرائیل چوم رہے ہیں. سرکار بیدار ہوئے, کہا جبرائیل کیا معاملہ ہے, آج اس طرح جگا رہے ہو. کہا یا رسول اللہ آج اللہ دیدار کا مشتاق ہے, اٹھئے اور چلیے آج آپ کو معراج کا دولہا بنایا جائے گا. ایک روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار کہ سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے, دل مبارک کو نکالا جاتا ہے اور آب زمزم سے دھویا جاتا ہے, علم و حکمت اس میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ دنیا والا جان جائے عام انسان کا سینہ اور ہے, مصطفیٰ کا سینہ اور ہے, مصطفیٰ کا سینہ اور ہے. کتابوں میں آتا ہے. اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ چلیے. تو مصطفیٰ نے کہا اے جبرائیل تجھے معلوم ہے میرے سینے کو چاک کیا جا رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, میرے دل کو نکالا جا رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, میرے دل کو دھویا جا رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا. سرکار کا آپریشن ہو رہا ہے, سرکار دیکھ رہے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہماری زندگی اور ہے, مصطفیٰ کی زندگی اور ہے. ہمارا دل نکلے, ہم ساکت ہو جائیں, ہم دنیا سے چلے جائیں, ہمارا وجود ختم ہو جائے. مصطفیٰ کا دل نکلا جا رہا ہے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, سینے مبارک کو چاک کیا جا رہا ہے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں رہے تو اسی طرح صحابہ کو دیکھ رہے ہیں, اپنے مزار میں رہے تو اسی طرح غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, اختیار مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت عمدہ, زندہ باد. حضرت محترم کتابوں میں آتا ہے, علماء بیان کرتے یہ ہیں کہ حضرت جبرائیل سے کسی نے پوچھا تھا اے جبرائیل جب تم مصطفیٰ کے طلبوں کو چوم رہے تھے تو کیسا لگ رہا تھا, کیسا لگ رہا تھا؟ تم نے تو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبیوں کی بارگاہ میں گئے, سب کے رخ زیبا کو دیکھا, مصطفیٰ کو کیسا پایا, طلبوں میں کیا مزہ ملا؟
تو نے مشرق سے مغرب تک دیکھا ہے، شمال سے جنوب تک دیکھا ہے، طلبوں میں کیسا مزہ آیا؟ جبرائیل فرماتے ہیں نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو دیکھا محمد کے طلبوں میں دیکھا، سبحان اللہ، مزہ جو دیکھا محمد کے طلبوں میں دیکھا۔ درود پاک پڑھیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سے واقعات میں بتا کر رخصت ہو جاؤں، واقعات بڑے طویل ہیں حضرات محترم، اگر معراج کے واقعات بیان کیے جائیں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، کئی دن و رات لگ جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پھوپھی کے گھر سے نکلتے ہیں دیکھتے کیا ہے؟ 70,000 براق ہے۔ کتنے ہیں؟ 70,000 براق ہے۔ سرکار کے استقبال کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ سرکار معراج کا دولہا بنے ہیں۔ اسی براق میں سے ایک براق ہے جو زارو قطار رو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ براق رو رہا ہے، سرکار پوچھ لیا جائے براق کیوں رو رہا ہے؟ سرکار نے کہا براق سے پوچھو آج کیوں براق رو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل قریب گئے، براق روتے کیوں ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملنے جا رہا ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو مصطفیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو براق نے کہا اے جبرائیل آج یہی خواہش ہے کہ مصطفیٰ میرے اوپر سوار ہو جائیں، میں خوشی سے مچل جاؤں گا۔ سرکار نے کہا، سرکار کے بارے میں براق کر رہا ہے کہ اے جبرائیل کہیے مصطفیٰ میرے اوپر سوار ہو جائیں، میری سواری کر لیں۔ کتابوں میں آتا ہے، علماء بیان کرتے یہ ہیں، حضرت جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار نے کہا جبرائیل براق سے کہہ دو اس کی مراد پوری کر لی جائے گی۔ اس کے بعد سرکار اس براق پر سوار ہونے کے لیے تشریف لے ہی جاتے ہیں کہ سرکار رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں۔ امام اس کو محبت نے نقشہ کھینچا ہے، آپ فرماتے یہ ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، سرکار رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج روتے کیا ہیں؟ آج تو خوشی کا معاملہ ہے، آج تو اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تمنا کرتے تھے، آرزو رکھتے تھے مولا اپنا جلوہ دکھا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ تو رب نے کہا تھا اے موسیٰ اگر تم مجھ سے دیکھنا چاہتے ہو، مجھ سے ملنا چاہتے ہو، میرے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہو تو موسیٰ کوہ طور پر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں شوق اور بیداری کا معاملہ تھا، دیکھا خدا کو دیکھ لوں، امت میری پریشان کر رہی تھی کہ جب تک خدا کو دیکھوں گا نہیں تجھے مانوں گا نہیں، تیرا کام نہ کروں گا، تیرا ساتھ نہ دوں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میں التجا کرتا رہا مولا تو اپنا جلوہ دکھا دے، دیدار کرا دے۔ تو رب نے کہا اے موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کوہ طور پر آؤ۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں کوہ طور پر گیا، جب کوہ طور پر گیا تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، کیا بات، موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ موسیٰ نے کہا مولا آج میں تجھے نہ دیکھوں تو پھر تجھے کون دیکھے گا؟ میں نبی ہوں تو خدا ہے، اگر میں تجھے نہ دیکھوں تو پھر تجھے کون دیکھے گا؟ تو رب نے موسیٰ کو جواب دیا اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، اگر دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے، اگر دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ سرکار مدینہ ہیں رو رہے ہیں، حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آج کس کی یاد آ رہی ہے؟ حسنین کریمین کی یاد آ رہی ہے کیا؟ حضرت فاطمہ کی یاد آ رہی ہے یا صحابہ کی یاد آ رہی ہے؟ سرکار نے کہا نہیں جبرائیل آج اپنی امت کی یاد آ رہی ہے، ان گنہگاروں کی یاد آ رہی ہے، خطا کاروں کی یاد آ رہی ہے، سیاہ کاروں کی یاد آ رہی ہے۔ اے جبرائیل آج تو میں براق پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، لیکن کل میدان معاشر قائم کیا جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسہ حال نہ ہوگا، اور جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا جسے پل صراط کہتے ہیں، 15,000 سال گزرنے میں لگیں گے۔ اے جبرائیل میری امت کا معاملہ کیا ہوگا؟ میری امت کا معاملہ کیا ہوگا؟ میری امت کا معاملہ کیا ہوگا؟
آج امت یاد آ رہی ہے. میں نے تو کہا تھا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کے معاملات کو میرے حوالے فرما. حضرت جبرائیل کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے. سرکار جا رہے ہیں معراج میں، ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، ہم سیاہکاروں کو یاد کر رہے ہیں، ہم خطاکاروں کو یاد کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیے، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی تو ہم اپنے نورانی پروں کو بچھا دیں گے اور آپ کی امت یہی کہے گی کیوں رضا مشکل سے ڈریے جبکہ مصطفیٰ مشکل کشا ہو. رضا مشکل سے ڈریے جبکہ مصطفیٰ مشکل کشا ہو. کتابوں میں آتا ہے سرکار وہاں سے چلتے ہیں، اس کے بعد سرکار مدینہ جب وہاں سے چلتے ہیں تو کتابوں میں آتا ہے بیت المقدس جاتے ہیں، آپ کے براق کو باندھا جاتا ہے. حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا یا رسول اللہ آپ امامت پر جمع فکر ہو جائیں. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء استقبال فرما رہے ہیں، مرحبا یا محمد، مرحبا یا محمد کی صدا لگا رہے ہیں. سرکار امامت فرما رہے ہیں. امامت فرمانے کے بعد سرکار نے تمام نبیوں سے ملاقاتیں کی، سب نے مرحبا کہا. اس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی مل گئے تو انہیں کہہ دیجئے اگر مر کر مٹی مل جاتے تو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک مصطفیٰ ملاقات کیسے کرتے، ملاقات کیسے کرتے. تو پتہ چلتا ہے نہ ہمارے نبی مرتے ہیں نہ ہمارے ولی مرتے ہیں، کہنے والا کچھ مر جاتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ مردہ ہے، اس کا ایمان مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہے. ہم تو وہ ہیں اگر سنی ہندوستان میں رہے تو زندہ، قبرستان میں رہے تو زندہ. صرف فرق اتنا ہے دنیا میں رہتے ہیں تو روزانہ میلہ لگتا ہے، مزار میں رہتے ہیں تو سالانہ میلہ لگتا ہے. درود پاک پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم اس کے بعد سرکار کے لیے ایک سواری آئی جسے رف رف کہتے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ حضرت جبرائیل لے کر گئے. پہلا آسمان آیا، آواز آئی کون؟ کہا میرے ساتھ محمد ہیں. کہا حکم ہی ملا ہے کہ محمد کے علاوہ کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے گا. سرکار پہلے آسمان پر گئے، فرشتوں کو دیکھا. دوسرے آسمان پر گئے، وہاں بھی ملاحظہ فرمایا. تیسرے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر گئے، اسی طرح ساتویں آسمان پر مصطفیٰ گئے. اس کے بعد جب ساتویں آسمان پر گئے تو حضرت جبرائیل نے سرکار کو جنت کی سیر کرائی. کہیے سبحان اللہ، جنت کی سیر کرائی. بڑی تیزی کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں حضرات محترم، وقت کی قلت ہے. سرکار کو جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے. جب جنت کی سیر کرائی گئی تو جتنی حوریں تھیں سب سرکار کی بارگاہ میں آ گئی. حوروں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو صدیق دیا گیا ہے، مجھ کو عمر دیا گیا ہے، میرے لیے حضرت عثمان ہیں، میرے لیے حیدر کرار ہیں. یا رسول اللہ میرے لیے حضرت حیدر کرار ہیں. جب حور کی سردار نہیں آئی تو کہا یا رسول اللہ مجھے کالا کلوٹا بلال دیا گیا ہے، مجھے کالا کلوٹا بلال دیا گیا ہے. یا رسول اللہ مجھے صدیق مل جائے، مجھے عمر مل جائے. سرکار نے مسکرا کر کہا پہلے بلال سے پوچھ لیتا ہوں، بلال تجھے حور کی سرداری پسند ہے کہ نہیں ہے؟ حور کی سرداری پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ حور کی سردارنی نے کہا یا رسول اللہ اب بلال سے مت پوچھئے، جب بلال آپ کو پسند ہے تو پھر بلال مجھے بھی پسند ہے. جب بلال آپ کو پسند ہے تو پھر بلال مجھے بھی پسند ہے، کیونکہ بلال تو یہی کہا کرتے تھے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. مجھے پاک پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سرکار کو جہنم کی سیر کرائی جا رہی ہے، دکھایا جا رہا ہے سرکار یہ آپ کی امت ہے. عذاب دیا جا رہا ہے. کسی کو کتابوں میں آتا ہے ایک عورت ہے بال سے باندھی ہوئی ہے، اسے اس کے اوپر گرم پانی ڈالا جا رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے. ایک مرد ہے اس کے جسموں کو چھیلا جا رہا ہے، نوچا جا رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے. حضرت جبرائیل سے سرکار نے کہا کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ عورت ہے جو شوہر کی نافرمان تھی، شوہر کی بات کو نہیں مانا کرتی تھی. یا رسول اللہ یہ بد چلن تھی، بد حیا تھی، بد
کردار تھی، یہ نماز نہیں پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتی تھی، اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیا کرتی تھی، اسی لیے اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ جو مرد ہے جسے عذاب دیا جا رہا ہے، یہ چغل خوری کرتا تھا، یہ غیبت کیا کرتا تھا، یہ برائی کیا کرتا تھا، یہ زنا کیا کرتا تھا، اسی لیے عذاب دیا جا رہا ہے۔ سرکار کو دکھایا جا رہا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ جنت کا خالق ہے، مصطفیٰ جنت کے مالک ہے۔ اللہ جنت کا خالق اور مصطفیٰ جنت کے مالک ہیں۔ اب مالک کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، جنت بھی دیکھو، جہنم بھی دیکھو، میں نے دونوں تیرے ہاتھ میں دیا ہے۔ اب جو تجھے مانیں گے، جو تجھے چاہیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، جو تجھے نہیں مانیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، درود پاک پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، پھر سرکار کو حضرت جبرائیل لے کر کے چل رہے ہیں۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ عرش پر لے کر جا رہے ہیں، عرش پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے پھر سدرا پر لے کر جا رہے ہیں، لوح و قلم کو دکھایا جا رہا ہے، سرکار مدینہ کو سیر کرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب سدرا کا مقام آیا، حضرت جبرائیل رک گئے۔ سرکار نے کہا جبرائیل چلو میرے ساتھ، یہاں تک دوست بن کر کے آئے ہو، ساتھی بن کر کے آئے ہو، آگے کیوں نہیں چلتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اب تو تاب نہیں ہے، اب تو میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ اب آپ کے ساتھ آگے چلوں۔ یا رسول اللہ، اگر تھوڑا سا آگے بڑھوں گا تو خدا کی تجلی سے ہمارے پر جل جائیں گے۔ کیا بات، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اب آگے نہیں جاؤں گا، خدا کی تجلی سے ہمارے اوپر جل جائیں گے۔ ان نجدیوں کے ملوں سے کہیے جبرائیل ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کے آگے چلوں۔ یا رسول اللہ، جب تک طاقتیں تھی، قوتیں تھی، آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، خادم بن کر کے چل رہا تھا، آپ کا خدمت کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کے آگے کیسے چلوں؟ آپ میری طرح نہیں ہیں، میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ، دنیا والوں کو پتہ چل جانا چاہیے، جہاں سے جبرائیل کی طاقت ختم ہوتی ہے وہیں سے مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، وہیں سے میرے نبی کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ جبرائیل نے مجاز دیا، جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے تمام مسلمین کا۔ درود پاک پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سرکار ایک جگہ جاتے ہیں جسے لامکہ کہتے ہیں۔ لامکہ نام دیا گیا ہے لامکہ، لیکن حقیقت میں کسی جگہ، کوئی جگہ نہ ہو، جہاں جگہ نہ ہو اسے لامکہ کہتے ہیں، اسے لامکہ کہتے ہیں۔ خدا بھی لامکہ میں ہے اور مصطفیٰ بھی لامکہ میں ہے۔ کیا بات، خدا بھی لامکہ میں، مصطفیٰ بھی لامکہ میں۔ سوچئے اب خدا کو کیا کہیے، مصطفیٰ کو کیا کہیے، دونوں لامکہ میں ہیں۔ تبھی تو آسی غازی پوری نے کہا تھا جو سرے استوا تھا خدا بن کر وہی زمین پہ اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر۔ آسی غازی پوری نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ خود وہی سجدہ کرے، خود وہی مسجود ہو، خود وہی سجدہ کرے۔ آسی غازی پوری نے کہا خود وہی مسجود ہو، خود وہی سجدہ کرے، یار کا فلسفہ یار ہی سمجھا کرے، یار کا فلسفہ یار ہی سمجھا کرے۔ مصطفیٰ لامکہ میں ہے، آواز آئی ادنو منی، محبوب اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ سرکار نے کہا یا اللہ میں اپنی جوتی اتار لوں، اپنے عصا کو رکھ لوں۔ آواز آئی محبوب اپنی جوتی نہ اتارو، اپنے عصا کو نہ رکھو۔ کہا مولا تو نے جب موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پر بلایا تھا تو کہا تھا موسیٰ اگر تمہیں آنا ہے تو اپنی جوتی کو اتار لو، اپنے نالین کو رکھ لو، اپنے عصا کو رکھ لو، تب آنا۔ مولا وہ کوہ طور ہے اور یہ لامکہ ہے، کیا بات ہے، کیا بات، وہ کوہ طور ہے اور یہ لامکہ ہے۔ تو رب نے کہا محبوب وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، تم محمد رسول اللہ ہو، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، تم محمد رسول اللہ ہو۔ اپنی جوتی کو نہ اتارو، اپنے نالین کو نہ رکھو، اپنے عصا کو نہ رکھو، میرے قریب آ جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ اتنے قریب ہوئے، قرآن کہتا ہے فقاب قوسین او ادنیٰ،
اس محبوب نے اس جلوے کو 2 ہاتھ کے فاصلے پر دیکھا، یعنی اس سے بھی کم میں دیکھا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا احسن صورتی، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ کیا بات، سبحان اللہ، احسن صورتی، میں نے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، مصطفیٰ نے بہترین صورت میں دیکھا۔ ان کی معراج یہ ہے وہاں تک پہنچے، میری معراج یہ ہے کہ ان کے قدم تک پہنچے۔ درود پاک پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شادی کے معاملات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہاں سے آگے بیان کروں گا، پھر کیا معاملات ہوئے، وقت کی قلت ہے، تھوڑی دیر